محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احمدہ و صلی علی رسولہ الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق اللہ العظیم. قل کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہے کہ محبوب اپنی امت کو فرما دیجئے، قل اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب، اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو صبح کو پیدا کرنے والا ہے. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس خالق نے پیدا کی. ومن شر غاسق اذا وقب، اور خصوصاً رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے. ومن شر غاسق، اور اس چیز کے شر سے جو کہ تاریکی میں چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان کے شر سے جو پھونک مارتی ہیں گرہوں پر. ومن شر حاسد اذا حسد، اور میں پناہ میں آتا ہوں حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کریں. عزیزان محترم، قرآن پاک کی 114 سورتیں، ان میں سے جو چار کل معروف ہیں، ان میں سے آخری 2 سورتیں جن کو معوذتین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ ہم کچھ سیکھنے کے لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ ہمارا تقریباً آدھ گھنٹے پر مشتمل یہ پروگرام جو ہے، اس میں ہم کچھ سیکھ کے جائیں. یہ کوئی باقاعدہ طور پر کوئی یعنی خطاب نہیں ہے، یہ تو ایک درس و تدریس کا، تعلیم و تعلم کا پروگرام ہے. اس میں ہم نے کچھ حاصل کر کے جانا ہے. تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے، جو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے، یہ سورت کا نمبر ہے 113، اور اس کے بعد 114 ہے. یہ آخری 2 سورتوں میں سے ایک سورہ مبارکہ ہے. اس سورت کا نام ہے سورہ الفلق. تو اس سورہ مبارکہ اور اس کے ساتھ والی سورہ مبارکہ، آخری 2 سورتوں کو کہتے ہیں معوذتین. کیا کہتے ہیں؟ معوذتین. یہ آخری 2 سورتیں ہیں قرآن پاک کی ترتیب توقیفی کے حساب سے. یہ فضیلت کے لحاظ سے ان کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو صبح کی نماز میں جماعت میں ان 2 سورتوں کو پڑھا. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ آیات پڑھا کرتے تھے،
زیادہ تعداد میں آیات جن صورتوں کی ہوتی تھی وہ پڑھا کرتے تھے. تو اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی عظیم صورتیں ہیں کہ بظاہر 5-6 آیات پہ مشتمل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز جن میں بہت زیادہ قرآن پاک پڑھا جاتا تھا ان میں پڑھا. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ صورتیں جو ہیں اہمیت و فضیلت کے لحاظ سے بہت ہی اہم اور عظیم. عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں، نام ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ. کیا نام بتایا میں نے؟ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ صحابی رسول ہیں جو اپنی حیات مبارکہ میں ایک خواہش کرتے رہے کہ کاش کہ وہ لمحات جو ہیں وہ میری زندگی میں کیوں نہیں آئے. وہ کون سے لمحات تھے؟ وہ تھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہوا یہ کہ یہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے ان کو بھی خبر پہنچی، لیکن یہ اس وقت حاضر نہ ہو سکے. کس وقت؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لا رہے تھے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے بزرگ، بڑے، چھوٹے، مرد، عورتیں، حتیٰ کہ چھتوں پہ لوگ چڑھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے تھے. اور اس کے بعد بڑی نہیں بچیاں، چھوٹی بچیاں نابالغ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھ رہی تھی کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ جنوب کی طرف سے ہمارے لیے 14ویں کا چاند نظر آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اس سے ہم نے کیا نتیجہ نکالا کہ بھی 10 بجانا بھی جائز ہے، اور اس کے بعد گانا بھی جائز ہے، اور شعر پڑھنے بھی جائز ہے. وہ مکہ مکرمہ کی وہ نابالغ بچیاں تھیں. کسی تاریخ کی کتاب میں پڑھ کے دیکھیں، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ جوان بچیاں تھیں، وہ چھوٹی بچیاں تھیں. اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ایسی شخصیت ہمارے پاس آ گئی ہے، اس پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر واجب شکر علیہ. ہمیں پنگڑے نہیں ڈالنے، ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا ہے. شکریہ کے لیے، شکر ادا کرنے کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی تھی، وہ تحریک پیدا کر رہی تھی. تو ہم نے اس سے کیا بنا لیا؟ ہم نے کہا کہ یہ دف ہے، اور دف، اس کے بعد ڈھول ہے، اور ڈھول کی اس کے بعد وہ بے شمار اشکال، شکلیں بنا کر پھر آج کل تو آپ نے دیکھا وہ پہلے قوالی تھی، پھر اس کے بعد نعت آ گئی، اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا کچھ آ گیا. آج کل تو مساجد میں ماشاءاللہ ایسے ذکر کے نام پہ ڈانس شروع ہو گئے. اللہ محفوظ فرمائے. خوف اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ ہم آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھائیں اور ہماری دعا کو سنا ہی نہ جائے. قبول کرنا تو بات کی بات ہے، سنا تک بھی نہ جائے. ایسے وقت سے ڈرنا چاہیے. عزیزان محترم، یہ صحابی رسول جو ہیں یہ بکریاں چرایا کرتے تھے، تو بکریاں چراتے تھے تو مدینہ منورہ سے باہر پیغام پہنچتے. آج کل کا تو زمانہ نہیں تھا، یہ میڈیا کا دور تھا نہیں. ان کے پاس خبر پہنچی تو اب ایک طرف بکریاں ہیں اور ان کی دین و دنیا بھی وہی کچھ ہوتی تھی، وہ سارا کچھ وہی ہوتا تھا، روزگار بھی وہی ہوتا تھا. اب وہ بکریوں کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آنا آپ سے مطلب زیادہ کرنے کے لیے مشکل تھا. اب بڑے پریشان ہیں، کیا کریں. ایک دن ہوا یہ کہ انہوں نے پروگرام بنایا کہ بھائی باقی جتنے بھی چرواہے تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے. کہتے یار ایسے کرتے ہیں کہ ایک چرواہا جو ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور ان کی تعلیمات کو سنے، پھر اس کے بعد آ کر پہنچا.
8 لوگ تھے. 8ویں دن اس کی جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دین کی تبلیغ سنی تو بالکل ہی ذہن بدل گیا. دین کا پروگرام، اسلام کا پروگرام، آپ کا پروگرام جو ہے اس نے کسی قسم کی مادیت کو نہیں بدلا. کہانی کے فیکٹریاں لگاؤ، ملیں لگاؤ، یہ کرو وہ کرو، صرف اور صرف مائنڈ سیٹ بدلا. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب مائنڈ سیٹ چینج ہوا تو باقیوں کو کہتا جناب یہ سارا سامان تم رکھو، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہوں گا. میں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو چکر ہے اس کی کوئی ویلیو حقیقت نہیں ہے. اصل چیز تو ہے وہ آخرت ہے جس کا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرات، یہی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ غزوات میں شرکت کرتے ہیں، پھر چلتے چلتے ان پہ وہ وقت بھی آ گیا کہ عروس البلاد، جس کو دمشق شام کا دارالحکومت، جب فتح کیا گیا تو فتح کرنے والے جو تھے ان میں سر فہرست جو ہیں وہ جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی، کیونکہ سربراہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جو امین الامت ہیں وہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ ابو عقبہ آپ ایسے کریں کہ فتح کی خبر پہنچانے کے لیے آپ جائیں. 8 دن کا سفر طے کر کے مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دمشق ہم فتح کر دیا. عزیزان گرامی، یہ ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کون سا وقت تھا کہ ایک زمانے میں بکریاں چرا رہے ہیں اور ایک زمانے میں بہت بڑے جرنیل ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جتنے بھی الفاظ ہیں احادیث نبویہ، وہ خاص کر جہاد کے متعلقہ جتنی تھی وہ ساری کی ساری آپ نے نوٹ کروا لی. اور یہی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، جب ان کی وفات ہوتی ہے نا، وفات کے وقت انہوں نے 3 نصیحتیں کی اپنی اولاد کو. پہلی نصیحت جو کی وہ یہ تھی کہ آپ نے سکہ روایت کے علاوہ کوئی روایت قبول نہیں کرنی. دوسری، یہ اپنی اولاد کو کہا کہ پھٹے پرانے، یہ غور کے ساتھ سنیے، مجھے بڑی اچھی لگی ہے یقین جانا یہ بات. پہلے بھی سنتے رہتے ہیں، واقعات پیش آتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی چیز کلک کرتی ہے. اپنی اولاد کو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن لینے ہیں، بھوک پیاس برداشت کر لینا، لیکن قرض نہیں لینا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ قرآن پاک کے ساتھ لگاؤ رکھنا ہے، شاعری کے ساتھ لگاؤ نہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کا جو اثاثہ تھا، میراث تھی، ان کی جو وراثت تھی، ان کا جو مال تھا وہ کھولا گیا. تو اس میں سے 70 تیر اور کمان نکلے. 70، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ایک رکا لکھا ہوا تھا. جو رکا لکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ یہ مال جو ہے یہ اللہ کی راہ میں وقف کر دینا ہے، خود استعمال نہیں کرنا. یہ بھی مال جو ہے، یہ تیر اور کمان تلواریں جو ہیں، یہ اللہ کی راہ میں وقف کر دینا. حضرات، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں پھر عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا تعلق قائم کیا
کہ ہر وقت قرآن پاک کو پڑھتے رہتے، قرآن پاک کی تلاوت میں لگے رہتے، تلاوت میں لگے رہتے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ مجھے قرآن پاک سناؤ. کتنی پیاری آواز ہوگی. ایک ہے دیکھیں ہو گیا کہتے کلام شاعر با زبان شاعر، کہ جس پہ نازل ہو رہا ہے قرآن وہ خود کہہ رہے ہیں کہ عقبہ تم مجھے قرآن سناؤ. میں تو بڑا حیران ہوں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل کیا کیسا خوبصورت کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا عقبہ بیٹھا، فرمایا عقبہ ادھر آ. عقبہ بن عامر کو ساتھ بٹھایا، کہا اچھا آپ قرآن پاک سناؤ. جب قرآن پاک پڑھنا شروع کیا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے عقبہ تو وہی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ قرآن سناؤ. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا معمول یہ تھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جو سواری تھی اس کی جو لگام تھی مہار تھی وہ پکڑ کر چلتا تھا. ایک دفعہ میں چل رہا چلتے چلتے ایک ہم سفر پہ گئے تو سفر بڑا نہ کانٹے دار خاردار تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سواری پہ تھے، میں چل رہا تھا کہ تو اب ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں عقبہ پیچھے چلنا ہے یا اوپر سواری پہ آنا. عقبہ بن عامر فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا میں کیا جواب میں کہ آقا جیسے آپ فرمایا. کہتا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں مثبت میں جواب دوں یا منفی میں جواب دوں، میری سمجھ سے باہر تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ جنگل ہے آپ ایسے کریں آپ اوپر آ جائیں میں نیچے آ جاتا ہوں. حضرات بن عامر فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اور زیادہ پریشانی میں چلا گیا. تو الامر فوق الادب، ایک ہے حکم ایک ہے ادب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے، اب میں کیا کروں. اب میں نے ایسے کیا میں تھوڑی دیر کے لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سواری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے چلے. کہتا ہے مجھے بہت شرم آ رہی تھی میں کیا کرتا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اب میں کیا کروں. تھوڑا سا چلنے کے بعد میں نے کہا اللہ کے رسول اگر مناسب سمجھے تو میں نیچے آ جاتا ہوں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نیچے چلتے ہیں، اللہ کے رسول سواری پہ بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ تجھے آج میں وہ چیز نہ بتاؤں جو تجھے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو. تیرے لیے جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے وہ چیز نہ تجھے بتاؤں. عرض کیا آقا مجھے ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم محبتین پڑھ لیا تھا. کیا پڑھ لیا تھا؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا تھا. یہ تیرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. حضرات یہی دو صورتیں اس وقت ہم جس معاشرے ماحول میں رہ رہے ہیں ہم دو بیماریوں میں مبتلا ہیں. ایک ہماری روحانی بیماریاں، ایک ہماری جسمانی بیماریاں. یہ روحانی بیماریاں اور جسمانی بیماریاں دونوں بیماریوں کا علاج اللہ رب العزت نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس میں رکھ دیا. اور یہ دونوں بیماریوں کا علاج ہے. قرآن فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور یہ اس میں شفا ہے دونوں قسم کی، یہ جسمانی بھی اور روحانی بھی. اب اگلی بات یہ ہے کہ وہ میں کس قدر حاصل کرتا ہوں. جب میں پرہیز نہیں کرتا تو میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں تو ڈاکٹر اپنی پوری کوشش کے ساتھ مجھے دوائی لکھ کے دیتا ہے. تو وہ ساتھ کہتا ہے ایک ہفتے کے بعد کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب آپ کی دوائی کا مجھے کوئی اثر نہیں ہوا. کہا کہ یہ آپ نے دوائی استعمال کی؟ کہتا ساری کی. کہا میں نے جو پرہیز دی ہے وہ کیے. کہتا وہ نہیں کی. تو پھر کہا کہ تجھے خاک اثر ہوگا. اور بھائی قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس میں شفا ہے. آگے جا کر میں بتاؤں گا. آج کو تو میڈیکل سائنس یہ پروو کر چکی ہے، ثابت کر چکی ہے
ومن شر غاسق اذا وقب کی تفسیر میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ رات کی تاریکی جو ہے اس میں جہاں پہ بے شمار قسم کے مسائل ہوتے ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ خطرناک قسم کے جراثیم جو ہیں وہ رات کی تاریکی میں پیدا ہوتے ہیں، دن کی روشنی میں مر جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اکثر اوقات میں مختلف مقامات پر یہ دو صورتیں اور سورہ اخلاص بتایا کرتے کہ ان صورتوں کو صبح و شام پڑھیں اور اپنے آپ پر ہاتھوں پہ دم کر کے پھونک مار کر سب سے پہلے چہرہ، پھر اس کے بعد سارا سر اور جسم کا اگلا حصہ اور باقی جسم کا حصہ جو ہے اس پہ ہاتھ پھیر لیا کریں صبح اور شام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایسا کیا کرتے تھے کہ بعض اوقات زیادہ بیماری کی کیفیت ہوتی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونک مارتی اور آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیر دیا کرتا۔ حضرات گرامی، آج کی گفتگو جو ہے اس کو ہم اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس میں روحانی اور جسمانی دونوں قسم کا علاج اس میں موجود ہے۔ اب ہم اس سے کس قدر فائدہ حاصل کرتے ہیں یہ ہماری اپنی عقیدے کی پختگی سے اس کا تعلق ہے۔ حضرات میں تو حیران ہوتا ہوں اس بات پر، تو بھائی جس کا عقیدہ ہے، یہ پچھلے دنوں مارکنگ ہو رہی تھی تو ایک ہمارے پاس میں ایک شخص تھا، اس نے یہاں پہ کچھ بند ہوا تھا، میں نے کہا کیا؟ یہ کہتا ہے کہ ضامن ہے، ضامن۔ میں نے اس میں کیا ہے پیسے، میں نے کہا یار اس کو نکالو، وہاں سے کوئی چیز منگوا لو اور اس میں کوئی اور شامل کرو، یہ اس میں باندھے ہو کیا فائدہ، اس سے کوئی چیز کھا لو تو زیادہ فائدہ۔ اور بھائی ایک عقیدہ رکھتا ہے کہ ایک دو لفظ یہاں پہ باندھے گا تو اس کی بیماری دور، اس کا درن، اس کی بواسیر، اس کا فلاں، اس کا فلاں 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 دور ہو جائے گا، تو تیرے پاس پورا قرآن پاک کا تیرا عقیدہ ہے کہ یہ شفا ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات ہے روحانی بیماری۔ وہ کون سی بیماری ہے؟ جو ہمارے گھر میں وہ کچھ چیزیں آتی ہیں، کوئی بٹے روڑے آتے ہیں، خون کے قطرے گرتے ہیں، چیزیں گم ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور بھائی آوازیں آتی ہیں، کھڑکیاں وغیرہ وغیرہ، یہ مختلف قسم کے۔ ہمارے ایک دوست ہیں فیصل آباد میں، انہوں نے ایک کوٹھی خریدی، میں نے کہا یار کتنے کی دی؟ کہتا ہے بڑی سستی ملی۔ میں نے کہا وہ کیا ہوا؟ کہتا ہے ادھر جنات رہتے ہیں۔ پھر میں نے کہا مجھے تو کہتا کروڑ سے زیادہ 67 لاکھ کی دی۔ میں نے کہا مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ یہ عبدالرزاق ثابت کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے یہ اس میں نہ کبھی لائٹ وہ بند ہو جائے، میں پاگل بنا دے، اس الیکٹریشین نے بلایا، وہ وائرنگ صحیح کروا کے لائٹاں بند ہو جائے، الیکٹریشین کا کام ہے کہ تیرا کام ہے؟ کیسی سوچ اللہ تعالیٰ نے! یہ مشرک جو ہوتا ہے اللہ معاف کرے، اس کا دماغ ہی الٹ ہوتا ہے۔ وہ ہر چیز سے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کو ہر چیز، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز اس کو ڈراتی ہے، ہر چیز۔ تو ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ پناہ کس کی پناہ میں آنا ہے؟ اللہ۔ قل اعوذ برب الفلق۔ اب یہ سورہ مبارکہ ہے جس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے، یہ اس کے کچھ فضائل کے حوالے سے میں نے چند گزارشات کی ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے وہ باقاعدہ طور پر انشاءاللہ ہم اگلے درس قرآن میں کریں گے۔ حضرات یہ صورتیں جو ہیں یہ بڑی مختصر سی صورتیں ہیں، یہ ہم روزانہ کے بنیاد پر پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، قاری صاحب پڑھتے ہیں، امام صاحب پڑھتے ہیں، آپ صاحب پڑھتے ہیں اور ہم سنتے رہتے ہیں۔ بس ہماری سوچ یہی ہوتی ہے ختم کر دو، اذا حسد روین کر حاسد اذا حسد، ٹھیک ہے نا؟ ہم آخری لفظ کے سننے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ جب ہمیں اس کا پتہ ہوگا کہ اس میں کیا کچھ بیان ہوا ہے
جو کچھ یہاں پہ سن رہے ہیں انشاءاللہ ڈائریکٹ آپ کا رابطہ ہونا اوپر ہو جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے روحانی اور ہر قسم کے جسمانی امراض سے محفوظ کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو پڑھنے, پڑھ کر سمجھنے, سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.